نے اپنا مزاج ہی بدل دیا ہے اور مسلسل یا کبھی ہومیوپیتھی یا کبھی مولویوں کے متعلق اس سے اور بہت ہی سنجیدہ مضمون شروع ہو گئے ہیں. تو ہم لوگ کیا کریں جن کو ملاقات کا انتظار رہتا تھا؟ ان کو میرا جواب یہ ہے کہ میں جو ملاقات کے لیے اس قسم کی باتیں کرتا ہوں بے تکلفی سے اب بھی مثلاً کر رہا ہوں، وہ تو صرف آپ کو تھوڑا سا دلاسا دے کر پیار کے ساتھ اپنے ساتھ چلانے کا ایک طریقہ ہے، اور اپنی ذات میں وہ مقصد نہیں تھا. ہمارے مقصد بہت اوپر، بہت بلند اور بہت دور کے سفر طے کرنے والے ہیں. اس لیے اس قسم کی ہلکی پھلکی باتیں زندگی کا مستقل ساتھ نہیں دے سکتی. جو ہمارے فرائض ہیں ان فرائض میں سے سب سے عام فریضہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا پوری بھرپور طاقت کے ساتھ دفاع کریں. اور آپ ہی کی صداقت اسلام کی صداقت ہے. یہ مضمون بار بار بچوں، بڑوں، عورتوں، مردوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. علماء نے اتنا ظالمانہ پروپیگنڈا جماعت احمدیہ کے خلاف کر رکھا ہے، اور مسلسل کئی سال، 10 سال تو کم سے کم ہوئے، اس کے علاوہ 74 سے اور اس سے کچھ پہلے سے بھی جس زور اور شدت کے ساتھ ساری دنیا میں، سارے ملک میں بھی اور بعد میں ساری دنیا میں احمدیت کی مخالفت کی ہوا چلائی گئی ہے، اس سے ہماری نئی نسلیں خصوصیت کے ساتھ اس بات کی محتاج ہیں کہ ان کو تفصیل سے وہ تمام اعتراضات سمجھائے جائیں، ان کے جوابات سمجھائے جائیں، اس قدر تفصیل سے کہ جن کو زیادہ مسائل سے واقفیت نہ بھی ہو ان کے ذہن پہ بھی رفتہ رفتہ وہ جوابات نقش ہوتے چلے جائیں. یہ وجہ ہے کہ میری مجبوری ہے، مجھے بہرحال احمدیت کا دفاع کرنا، یہ میرے اولین فرائض میں سے ہے. ہلکی پھلکی بات چیت سے آپ کو ساتھ لے کر چلنے کے بہانے بنائے ہوئے ہیں تاکہ آپ میں سے کچھ لوگ جو زیادہ ان باتوں کی دلچسپی نہیں رکھتے، وہ کچھ میرے ساتھ دلچسپی رکھنے کی وجہ سے ساتھ چل پڑیں. رستے میں یہ باتیں بھی ہوں گی، دوسری باتیں بھی ہوں گی، اس لیے وہ حوصلہ کریں اور ان باتوں کو غور سے سنا کریں. ان کے جو فوائد پہنچ رہے ہیں وہ بہت بڑے ہیں. تمام دنیا میں جب ان مجالس کے ترجمے ہوتے ہیں اور یورپ میں مختلف زبانوں میں یہ باتیں لوگوں تک پہنچتی ہیں تو ان کے بہت ہی نیک اثرات مترتب ہوتے ہیں. اس وقت یہاں تبلیغ احمدیت میں یہ پروگرام اللہ کے فضل سے بہت ہی مؤثر کردار ادا کر رہا ہے. میں جب یہ بات کر رہا تھا پیچھے اسی مضمون پر، یعنی علماء کے مضمون پر، تو اسی وقت فون آیا مجھے. جیسے سعید جسوال صاحب نے بتایا کہ فون پر ایک غیر احمدی دوست جو یہ پروگرام سن رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، میں تو یک طرفہ باتیں سن کر کیا سے کیا سمجھتا تھا، کچھ کو کچھ سمجھتا تھا. اور وہ کہتے ہیں وہ باتیں کرتے کرتے رو پڑے، یعنی فون پر ہی برداشت نہیں کر سکے، رو پڑے کہ میں کہاں بھٹکا رہا ہوں. اب میں نے یہ باتیں سنی ہیں تو میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کو، سب عزیزوں کو ساتھ لے کر مسجد میں آؤں گا اور وہیں ان کا بیعت کا ارادہ ہے. یا اگر بیعت کے لفظ انہوں نے نہیں بھی کہے تو ظاہر یہی تھا. اب آگے اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ان کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو یہ تو ایک صرف نمونہ میں بتا رہا ہوں. بہت دور دور سے، یہاں تک کہ ہندوستان سے بھی وہ لوگ جو مسلمان بھی نہیں ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، دوسرے سکھ بھی ہیں، وہ بھی یہ پروگرام سن رہے ہیں. اور بنگلہ دیش میں بھی ابھی زیادہ امکانات تو وہاں دور دور تک نہیں ہیں، لیکن جماعت میں امتحان لگنے کی وجہ سے غیر احمدی وہاں بھی آتے ہیں. اور سندر بن میں بھی یہ مجلسیں لگ رہی ہیں جو بہت ہی خوبصورت ایک جگہ ہے. سندر بن والوں نے مجھے کہا تھا کہ ہمیں بھی کوئی پیغام دیں اور ہماری زبان میں، کیونکہ آپ اردو تو بولتے ہیں، آپ وہ زبان یعنی اردو بولتے ہیں یا انگریزی. یہاں ایسے لوگ ہیں اور اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جن کو نہ اردو آتی ہے نہ انگریزی آتی ہے، اور آپ کا ترجمہ ہم سنتے ہیں، مگر دل چاہتا ہے کہ ہم سے ہماری زبان میں بھی کچھ بات کریں. وہ چند فقرے میں نے
وہ لکھے ہیں مگر اس کا تلفظ ابھی مجھے پوری طرح ازبر نہیں ہوا. وہ میں یاد کر لوں گا، پھر میں ایک دم کسی دن آپ کو پلنگ سرپرائز دوں گا. اس پر تو میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ السلام علیکم، اپنے کیمن آچھیں بھلو آچھیں اپنے باری کو تھائے اپنے باری سندر بن آج سے بس اتنا، اس سلسلے دس اتنا ہی کافی ہے. اور اپنا جو آپ کے اکیلے اکیلے ملتے تو میں کہتا اپنا نام کی گھوشین. یہ باتیں تو میں بنگلہ میں کہہ دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ مزید یاد کریں گے تو پھر بتائیں گے. اس زمین میں ایک اور بات بڑی ضروری بتانے والی، میں نے جماعت سے بار بار وعدے کیے کہ ہم آپ کو زبانیں سیکھنے کا پروگرام تیار کر کے دیں گے. جن کے سپورٹ کیا تھا بڑے ذمہ دار ہیں، بہت اچھے اچھے کام انہوں نے اللہ کے فضل سے ذمہ داری سے کیے، لیکن اس کام کے لیے کچھ زیادہ ہی ذمہ دار نکلے، کیونکہ وہ اتنے پرفیکشنسٹ ہیں. پرفیکشنسٹ اس کو کہتے ہیں جو بھی کام کرے جب تک 100% مکمل اعلیٰ حالت میں نہ پہنچ جائے اس کی تسلی نہیں ہوتی اور وہ وقت دیتے چلا جاتا ہے. کہ میں انتظار میں رہا کہ اب پروگرام آیا اور ان سے جب پوچھتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ بس اب امید ہے کہ اگلے ہفتے اس کے مطابق میں جماعت سے وعدے کرتا رہا. لیکن افسوس ہے کہ جب میں نے ان کا پروگرام دیکھا تو وہ پتہ نہیں کس فضا میں اڑ رہے تھے. تھوڑا سا پروگرام بنایا تھا بہت ہی اعلیٰ پیمانے کا، لیکن اس پیمانے کا پروگرام آغاز میں زبانیں سکھانے کے لیے ہمیں نہ ضرورت ہے نہ ہم اتنا انتظار کر سکتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بے حد خرچ کر کے اور اس معیار کا پروگرام بنائیں جو دنیا میں آج کل خصوصاً مغرب میں رائج ہیں. اس لیے میں نے ان سے معذرت کر لی اور انہوں نے بھی شرح صدر کے ساتھ وہ کام مجھے واپس کر دیا. اب ایک نوجوانوں کی ٹیم بنائی ہے، ان کو بھی سمجھانا پڑتا ہے. کئی ہماری مجالس ہو چکی ہیں کہ بعض دفعہ کون گھنٹہ کٹھے بیٹھے ہیں، ان کو میں سمجھاتا ہوں کہ یوں کرو، پھر وہ جاتے ہیں، پھر واپس آ کر پروگرام بناتے ہیں تو کچھ اور بن چکا ہوتا ہے. سب ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ چونکہ ان کو وہ زبان آتی ہے جو وہ سکھا رہے ہیں، اس لیے سامنے بھی ویسے ہی آدمی بٹھاتے ہیں جس کو وہ زبان آتی ہے. اور جس طرح یہ بولتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ عام آدمی جس کو زبان کا کوئی تصور ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ کیا کہہ رہے ہیں. اس لیے اب میں نے وحید کے سپورٹ جو ہمارے بنگالی کمپیوٹر اسپیشلسٹ یہاں ہیں ماشاء اللہ، موجود مولوی محمد صاحب جو امیر ہوا کرتے تھے بنگال کے لمبا عرصہ، وہ خلیجی میں بھی انسپیکٹر تھے، ان کے یہ نواسے ہیں اور میرے ساتھ بہت اس خاندان کا پرانا تعلق ہے. مولوی صاحب تو بہت ہی بزرگ انسان، بہت ہی ایک ایسی عجیب پیاری شخصیت تھی جو علمی لحاظ سے بھی بلند پایا، تعلقات میں اس کی سیاست کی گہری سمجھ بوجھ، جماعتی مسائل سے پوری طرح واقفیت. تو ان کے اسکول میں نے کیا وحید کے. میں نے کہا ان لوگوں کو بنگالی نہیں آتی، ہمارے گروپ کے لوگ ہیں، اس لیے تم بنگالی میں پروگرام شروع کرو بجائے انگریزی کے. اور بنگالی پروگرام سے اگر پتہ لگ گیا کہ آنی شروع ہو گئی ہے تو پھر ہم اسی کا ترجمہ انگریزی میں کریں گے. تو کل ہم نے ایک مجلس لگائی تھی، بنگالی کا تجربہ اچھا دلچسپ رہا ہے. بڑی جلدی جو انگریزی دان نوجوان سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان کو بنگالی محاورہ ہو گیا، ان کو سمجھ بھی آ گئی کہ یہ جمع کے لیے ہے، یہ واحد کے لیے ہے، یہ کس موقع پر بولا جاتا ہے، عزت کا لفظ ہے، یہ بچوں کو مخاطب کرنے کا. تو اس طریق پر وہ انشاءاللہ وحید صاحب مجھے امید ہے کہ بہت جلدی اب اس کام کو مکمل کریں گے. میں وعدہ احتیاطاً نہیں کرتا کہ کب تک تیار ہو جائے گا، لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ ہو رہا ہے اور اس کو حقیقت کے انداز میں پیش کریں گے، ایک فرضی ایک نظریاتی پروگرام کے طور پر نہیں، ایسا جو روزمرہ ہر آدمی کے کام آئے. ان پڑھ سے ان پڑھ بھی غور سے سنے تو اس کو سمجھ آنی شروع ہو جائے، اور اگر نہیں آئے گی تو یہ ذمہ داری ہوگی پروگرام بنانے والی کی. ان کو میں نے صاف کہہ دیا ہے، میں کہا یاد کروانا تمہارا کام ہے، سننے والے کا نہیں. اس کو ہمیں ہدایت یہ دینی ہے کہ تم آرام سے مزے سے بیٹھ کر چاہے پیچھے
لٹک کے لیٹنے نیم انداز میں لیٹنے کے انداز میں سنو. زور نہیں دینا, یہ فکر نہیں کرنی کہ تم نے یاد رکھنا ہے, اور خود وہ لفظ یاد ہوتے چلے جائیں گے. اور یہ ذمہ داری پروگرام بنانے والے کی ہے, اس کی ذہانت کا امتحان ہے. تو انشاءاللہ تعالی جو پروگرام بنا رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے میں بھی بیٹھوں گا اور بیٹھ رہا ہوں. ہم مل کے کوشش کریں گے کہ یہ جو ہمارا اجتماعی دماغ ہے وہ اس مقصد کو پالے جس کی خاطر یہ پروگرام تجویز کیا جا رہا ہے. تو یہ تو زبانوں کے متعلق ہو گیا. اب آپ کے متفرق سوال وغیرہ تبصرے وہ سنائیے. ظہور مہدی آخر زمان ہے.